بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آخری رکوع، الجزء الرابع، چوتھا پارہ۔ سورۃ آل عمران کے کل 20 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری رکوع کی تفسیر آج کا بیان ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ احادیث میں مروی ہے، صحیح البخاری اور دوسری کتب احادیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع سے خاصی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ صبح تہجد کے وقت جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اس رکوع کی تلاوت فرماتے۔ چنانچہ یہی سنت قرار پائی کہ ہر وہ آدمی صبح جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت کرے۔ اس رکوع میں بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر اور غور کرنے کی دعوت ہے۔ بڑی ہی خوبصورت بات ہے، حفظ کر لیا جائے، جیسا کہ اکثر بھائیوں نے حفظ کیا، پھر پڑھنے میں آسانی ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، راستے میں جاتے ہوئے زبانی تلاوت کر سکتا ہے، بڑی آسانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، مختلف ہونے میں، بدلنے میں، البتہ نشانیاں ہیں عقلوں والوں کے لیے۔ ایک انسان نظام کائنات کو بڑے غور سے دیکھتا ہے،
انسان اور جانور میں یہی فرق ہے. جانور بھی دیکھتا ہے دن رات، زمین و آسمان، لیکن وہ اس طرح غور نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو فہم سے نوازا ہے. اتنا بڑا نظام ہے نا، دن رات کا بدلنا، چھوٹا بڑا ہونا، گرم سرد ہونا، اتنی بڑی زمین اور آسمان، ان کی پیدائش. انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے. انسان غور کرتا ہے کہ اس نظام کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی اس نظام کو چلانے والا ہے. غور کرتے کرتے آخر اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی ذات ہے. بعض کافر لوگ بھی ایسے ہیں جو اس قسم کے علوم پڑھتے ہیں، جغرافیہ کا اور بڑے بڑے نئے علوم غور کرتے ہیں بڑا گہرا، لیکن ان کے غور کرنے کی جہت مختلف ہوتی ہے، صرف دنیا کے فائدے. چنانچہ دنیا کے فائدوں میں کافر غور کر کر کے وہ مسلمانوں سے آگے نکل جاتا ہے. اگر اس غور اور تدبر کی جہت صحیح ہو جائے، جس طرح کافر محنت کرتا ہے، تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ اس نظام کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے. غور زیادہ کرتے ہیں کافر لوگ، لیکن ان کا مشن صرف دنیا کی حد تک محدود ہوتا ہے. اس لیے جو اصل مقصد ہے معرفت باری تعالی، وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقلوں والے کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹ کر. یہ نماز کی مختلف حالتوں کا بیان ہے. پہلی حالت ہے قیامہ، کھڑے ہو کر. حدیث میں صلی قائما کے الفاظ ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہیں تو بیٹھ کر. پھر دوسرا لفظ قعودا ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر نہیں تو پھر لیٹ کر. یہ تیسری حالت ہے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اپنے پہلوؤں پر، کروٹوں پر. کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے نماز کی جب تک انسان زندہ ہے اور ہوش میں ہے. بے ہوش ہو جائے تو وہ الگ معاملہ ہے. اللہ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور لیٹ کر. علی جنوبہم. عشاء کی نماز کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنا ناپسند کیا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا. عشاء کی نماز سے پہلے سونا آپ نے پسند نہیں فرمایا اور بعد میں باتیں کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ کیا جنوبہم، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور کرتے کرتے سو جائیں. ہماری حالت اس کے برعکس ہے. بڑا ہی مشکل کام معلوم ہوتا ہے. ذہنوں میں ایسا نظام سوار ہے بے دینی کا. عشاء کے بعد جب تک بے مقصد باتیں نہ کریں وہ مشن ہی نہیں پورا ہوتا. علی جنوبہم،
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ جب غور کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، رائے گاں اس کو پیدا نہیں کیا۔ اب کافر لوگ جو غور کرتے ہیں، جیسے عرض کیا گیا کہ وہ ان کی لائن ہی مختلف ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار بے شک جس کو تو نے داخل کیا آگ میں، فقد اخزیتہ تو تو نے اس کو رسوائی کر دیا، یہ سب سے بڑی رسوائی ہے جو جہنم میں چلا گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والا، منادی آواز دینے والا۔ پہلے غور کرتے رہے، اسی دوران ایک آواز آئی، آواز دینے والے۔ تو سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، نبی اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد نبیوں کے وارث، وہ منادی ہوتے ہیں، آواز دینے والے رب کی طرف۔ ینادی للایمان، وہ پکار رہا ہے ایمان کی طرف۔ ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لاؤ اپنے پروردگار پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت دعاؤں کا گلدستہ، گلدستہ۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، گناہ، اور موت دے ہمیں مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعائیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، توفنا مع الابرار، ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے پروردگار اور دے ہمیں جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں پر، تیری جنت کا وعدہ، تیری رحمت کا وعدہ، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں وعدے کی خلاف ورزی کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ اس لیے نہیں بولا گیا کہ توبہ استغفر اللہ، کوئی اللہ پاک وعدے کی خلاف ورزی کرتے،
یہ اللہ پاک کی شان کا تذکرہ ہے، کبریائی کا، عظمت کا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بس قبول کیا ان کے لیے ان کے پروردگار نے یہ دعائیں جو کرتا ہے، پڑھتا ہے، مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو تم سے، من ذکر، کوئی مرد ہے، او انثی، یا عورت ہے۔ ٹھیک ہے، نر مادہ میں فرق ہے، مرد عورت میں اللہ پاک نے ایک فطری فرق رکھا ہے، نیکی میں برابر ہے۔ جو نیکی کرے گا اس کی قدر کی جائے گی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ بعض اللہ کی بندیوں نے نیکی میں بڑا ہی نام حاصل کیا ہے، گھروں میں انقلاب آیا، تبدیلی آ گئی، ایک عورت صالحہ پورے خاندان کی نیکی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور احادیث میں اور صحابیات میں اور علم میں بڑی خدمات ہیں عورتوں کی۔ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی نیکی کی قدر ہے۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فلاں نیکی کرے تو اس کی قدر نہیں کی جائے گی۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور تکلیف دیے گئے میری راہ میں، وقاتلوا، انہوں نے لڑائی کی، وقتلوا، وہ شہید کیے گئے، میں ضرور مٹاؤں گا ان سے ان کے گناہ اور ان کو ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس حسن الثواب، بڑا اچھا ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے ہجرت والوں کے لیے، جہاد والوں کے لیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، کا سے مراد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذریعے ہر انسان کو خطاب ہے، نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تقلب الذین کفروا، کافروں کا چلنا پھرنا، کافروں کا آنا جانا، فی البلاد، ملکوں میں، ایک ملک میں ہے پھر دوسرے میں، اس کے پاس پوری دنیا کے ہر ملک کا ویزا ہے، ویزے کی آزادی ہے، کاروبار بڑا وسیع ہے، بڑے ملکوں میں اور بڑے شہروں میں اور بر اعظموں میں، ایک بر اعظم میں بزنس ہے، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، اور سارے ملکوں میں اس پر کوئی پابندی نہیں، ایمان والوں پر پابندی ہے، تم فلانے ملک نہیں جا سکتے، تمہیں ویزا نہیں ملنا۔ اس
بات کی توجہ دلائی کہ کافروں کا آنا جانا، یہ آزادیاں اور پھرنا اور بھاگ دوڑ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کو ہر ملک کا ویزا ملتا ہے، مجھے ایک ملک کا بھی نہیں ملتا، میرے اوپر ہی پابندیاں اور نظر بندیاں۔ چل تو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نظر بند ہے، اور بے دین وہ نہیں نظر بند اپنے گھر میں، اس کے لیے ہر ملک کا ویزا آزادی ہے، اور دین والے کو گھر میں بند کر دیے۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پریشان نہیں ہونا، دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ مشن کو جاری رکھنا۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے یہ جو اکٹھا کر رہے ہیں دنیا میں، پھر کے گھوم کے، بر اعظم ایشیا میں ہے، افریقہ میں ہے، یورپ میں ہے، گھوم پھر رہا ہے، اور ایمان والا گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، نظر بندی ہے، اپنے ملک میں نہیں پھر سکتا۔ پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے اس دین کے مشن کو جاری رکھنا، دھوکے میں نہیں آنا۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ بھی تو جہنم ہے نا۔ وبئس المہاد، اور برا ہے وہ بچھونا، وہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ اتقوا ربهم، جو اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات چلتی ہے، ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی اللہ کی طرف سے، نزلا، اللہ پاک میزبان ہے، میزبان ہے، اور یہ مومن متقی مہمان ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی مہمانی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کبھی کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا۔ نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، صالحین کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بے شک اہل کتاب سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، اور جو اتارا گیا ان کی طرف، ان کی طرف جو اتارا گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، تین آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دو اجر عطا فرمائے گا، دو مرتبہ۔ رجل من اہل الکتاب، ایک اہل کتاب سے وہ آدمی جو پہلے اپنے پیغمبر اور کتاب پر ایمان لایا، پھر اس کے سامنے قرآن پاک آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آ گئی، پھر ان پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ اس کو دو اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے، غلام ہے، اد حق اللہ و حق کا موالی ہے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کو بھی دو اجر ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا اندہ آمۃ، اس کے پاس ایک لونڈی ہے،
اس کو تعلیم دیتا ہے، اچھی تعلیم، ادب سکھاتا ہے، اچھا ادب، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے، اس کو بھی دو راج ہے۔ یہ اہل کتاب جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ پاک کا ڈر رکھنے والے۔ سارے اہل کتاب برابر تو نہیں ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ خریدتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ قیمت تھوڑی، دنیا کا سامان نہیں حاصل کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں۔ اجر کتنا؟ دو گنا۔ بے شک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ساری سورت کا خلاصہ، آخری آیت کریمہ۔ کامیابی چاہتے ہو تو آؤ اس آیت پر غور کر لیتے ہیں۔ ساری سورت کا خلاصہ، آخری آیت کریمہ۔ اے ایمان والو صبر کرو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مصیبت پہ صبر، ایک ہے نیکی پہ دوام ہمیشگی، یہ بھی صبر۔ ایک ہے برائی سے بچنا ہے ہمیشہ، یہ بھی صبر ہے۔ وصابروا، اور جمے رہو۔ صابرو یہ باب مفعلہ ہے، اس میں ہوتا ہے مقابلہ، کہ کافر بھی تو تکلیفیں اٹھاتا ہے نا، تو تم ان سے بڑھ کر صبر کرو۔ جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں کے شہید ہوتے ہیں تو کافروں کے بھی مرتے، اگر ان کو تکلیف ہے تمہیں بھی تکلیف ہے، لیکن تم کیا کرو؟ صابرو، جمے رہو، غالب آ جاؤ، غالب آ جاؤ صبر میں۔ ورابطو، اور ڈٹے رہو۔ رابطو کا معنی ہوتا ہے مورچے، مورچے میں ڈٹے رہو، کفار کے سامنے، میدان جہاد میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات حجر اسود کے پاس خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا صرف ایک گھڑی میدان جہاد میں کھڑا ہے، تو یہ جہاد والا حجر اسود والے سے افضل ہے۔ رابطو، ڈٹے رہو دشمن کے سامنے۔ اور حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ باوجود مشقت کے پورا وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور اپنے قدموں پہ چل کے مسجد میں جانا، یہ بھی رباط ہے، یہ بھی رابط ہوئی ہے۔ جس طرح ایک مجاہد کو ثواب حاصل ہو رہا ہے میدان جہاد میں، اس طرح اس کو بھی ثواب ہو رہا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، باوجود مشقت کے پورا وضو کرتا ہے اور قدموں پہ چل کے اللہ کے گھر میں جاتا ہے۔ فذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہی ہے، یہ بھی ڈٹا ہوا ہے۔ رابطو واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ۔ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ ہر انسان فلاح چاہتا ہے۔ ساری صورت اور اس آیت کریمہ پر عمل کر لے تو فلاح کے لیے کافی ہے، کامیابی کے لیے کافی ہے، تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اے اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کا نور بنا دے
ہمارے سینوں کی بہار بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.